بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتون حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی بھی دشمن یا کسی بھی جانور کو آگ میں زندہ ڈالنا حرام ہے۔ یہ ہے آج کے حدیث کے سبق کا موضوع۔ مشکات المصابیح کتاب القصاص باب ہے مرتدین اور مفسدین کو قتل کرنے کا۔ 5342ویں حدیث کتاب میں اور 10ویں ہے باب میں۔ الفاظ یہ ہیں: ان عبد الرحمن بن عبد الله عن ابيه رضی اللہ عنہ قال كنا مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمرة معها فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة فجعلت تفرش فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها ورأى قرية نمل قد حرقناها قال من حرق هذه فقلنا نحن قال إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار رواہ ابو داود۔ معزز خاتون حضرات، یہ اس روایت آپ نے سنن ابی داود میں ہے، کتاب الجہاد ہے، باب ہے دشمن کو آگ سے جلانے کی کراہت، 122واں باب، جبکہ حدیث ہے 2675، اور صرف 2675 نہیں، 5268ویں بھی یہی حدیث ہے۔ ترجمہ اس حدیث کا کچھ یوں مدعا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم آقا علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر میں تھے کہ آپ علیہ السلام اپنی ضرورت کے لیے گئے۔ ہم نے ایک چڑیا دیکھی جس کے ساتھ 2 بچے تھے۔ ہم نے ان بچوں کو پکڑا اور وہ چڑیا آ کر زمین پر چیخنے لگی۔ اتنے میں آقا علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا اس چڑیا کا بچہ لے کر کس نے اسے بے قرار کیا ہے؟ اس کے بچے کو واپس کر دو۔ آپ علیہ السلام پھر چیونٹیوں کی بستی کے پاس سے گزرے، چیونٹیوں کی بستی کو دیکھا جسے ہم نے جلا دیا تھا۔ فرمایا اس کو کس نے جلایا ہے؟ ہم لوگوں نے کہا جی ہم نے۔ فرمایا آگ سے عذاب دینا اللہ کے آگ کے مالک کے سوا کسی کو زیب نہیں دیتا۔ حدیث سند کے اعتبار سے بالکل درست ہے، اور یہ واضح طور پر ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی مخلوق کو بلا وجہ پریشان کرنا درست نہیں۔ ہاں، آپ خوبصورتی کے لیے جانور پال سکتے ہیں، لیکن انہیں تمام کی تمام سہولیات مہیا کریں۔ اور اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ چیونٹیاں ہوں یا دیگر مخلوق، اس کو آگ سے جلانا ہرگز جائز نہیں ہوگا، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ شریعت اسلامیہ کے وعدے مخالفت کرتا ہے، تو اس سے ان ظالموں کی نفی ہو جاتی ہے جو آج ہمیں تو انسانی حقوق کا درس دیتے ہیں، لیکن انسانوں کو تیزاب کے ڈرموں کے اندر ڈبو کر جلا دیتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ حدیث آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔